معلوم ہے کہ ابیات سبعہ جو معلقات سبع کہلائے جاتے ہیں کعبے کی دیوار پر لٹکے ہوئے تھے اور پوری دنیا کو کون کہتا ہے کہ عرب جاہل تھے؟ توجہ فرمائیے گا، کون کہتا ہے کہ عرب جاہل تھے؟ وہ جاہلیت اخلاق کی جاہلیت تھی، علم کی جاہلیت نہیں۔ اور ہمارے پاس پتہ نہیں علم کی کیا تعریف ہوتی ہے، مگر علم حقیقت میں جو ہمارے یہاں مروج ہے وہ ایک فن ہے۔ لکھنے پڑھنے کو علم نہیں کہتے، توجہ چاہوں گا، لکھنے پڑھنے کو علم نہیں کہتے، بلکہ اپنے آپ کو اخلاق سے آراستہ کر کے اللہ کے نور کو اپنے قلب میں متجلی کرنے کا نام علم ہے۔ کیا نہج البلاغہ میں مولانا نے نہیں فرمایا کہ علم ایک نور ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، نور ہے یہ محمد والے۔ لکھنا پڑھنا تو ایک فن ہے۔ بہت سارے آپ نے خطاط دیکھے ہوں گے جو پڑھ نہیں سکتے مگر لکھتے بہت اچھا ہے۔ پاکستان میں تو ایسی بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں، پڑھ نہیں سکتے مگر اتنی بہترین خطاطی کرتے ہیں کہ پڑھنے والا جو ہے وہ انداز سے خطاطی نہیں کر سکتا، اور بعض افراد پڑھ سکتے ہیں مگر لکھنے پر انہوں نے کام نہیں کیا تو وہ لکھ نہیں پاتے۔ جیسا کہ یہ ایک سوال بھی ہے کہ خواتین کے لیے کہا گیا کہ اسے انہیں لکھنا نہیں سکھائے مگر پڑھنا سکھائے۔ ابتدائی دور میں یہ روایات بھی اس طریقے کی ملتی ہیں۔ اب اس پر جر ہے، تفسیر ہے، تعبیر ہے کہ ایسا کیوں کہا گیا، اس کا سبب کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، بہرحال ابیات سبعہ جب وہ معلق تھی دیوار کعبہ پر، دنیا ادب کو چیلنج تھا کہ اس کا کوئی جواب لے کر آئے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو رسول خدا نے کہا جاؤ کعبے کی دیوار پر ان آیتوں کو، ان 3 جملوں کو لٹکا دو۔ بس جیسے ہی یہ 3 جملے لٹکائے گئے، یہ 3 آیتیں لٹکائی گئی، گویا کہ وہ ابیات سبعہ شرمندہ ہو کر، عاجز ہو کر نیچے آ گئی، اور لکھنے والوں نے یہ جملہ کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام لگتا ہی نہیں، یہ کسی بشر کا کلام لگتا ہی